السلام علیکم ورگوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ ورگوز، پچھلے ہفتے عید کی مصروفیات اور تھوڑی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکا، بٹ پچھلے ہفتے میں ہونے والے ایونٹس اور اس ہفتے جو 3 میجر ایسٹرولوجیکل ایونٹس ہیں وہ تفصیل سے اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ ویسے یہ ویڈیو 23 مئی سے 29 مئی تک کی ہے۔ جو پچھلے ہفتے ہم نے مس کیا وہ سورج آپ کے 10th اینگل پر آ چکا ہے 20 مئی کو۔ سورج ایک ایسا پلانٹ جب وہ 10th اینگل پر آئے تو آپ کے لیے میکسیمم سورس آف انکم ایڈوانٹیجز پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگایا، آپ کی ایسی کوالٹیز پروڈیوس ہوں گی جو بہت ایکوریٹ پلانز کریں گی، ایسی مائنڈ اسکلز جس کی وجہ سے آپ غیر معمولی ڈیپ کیلکولیشنز کر کے پروفیٹیبل ڈیسیجنز لیں گے، ملٹی ٹاسکنگ کر سکیں گے، انویسٹمنٹس کر سکیں گے، اینڈ انویسٹمنٹس پروفیٹیبل ہونا، ٹو دی ٹارگٹ ہونا، لانگ لاسٹنگ ہونا، دیز آر آل پاسبل۔ لیکن یہ صرف ایڈوانٹیج ہے کیریئر اورینٹڈ پیپل کے لیے، لیکن اس کا ایک ادروائز ایڈوانٹیج ہے جسے ہم نان مٹیریل ایڈوانٹیج کہہ سکتے ہیں۔ 10th اینگل پر ہی وینس ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک فرینڈلی اینگل کریٹ ہوا ہے۔ ویسے اگر وینس سورج کے بہت قریب ہو تو کمبسٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ تھوڑا دور ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ فلرش کر رہا ہے، جس سے آپ کی لو لائف میں بھی استحکام آئے گا اور اس لو لائف سے لائف پارٹنرشپ یا رومانوی ڈیسیجنز بھی ہو پائیں گے۔ سورج کا 10th اینگل پر آنا ایک سال میں ایک ہی مہینے کے لیے ہوگا۔ اس مہینے آپ جو ڈیسیجنز لیں گے وہ آپ کے لیے فیوریبل رہیں گے۔ بٹ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ورگوز۔ ایک ایسا ایونٹ جو موسٹلی سٹارز کے لیے منفی ہے، نیگیٹو ہے، بٹ وہ آپ کے لیے پازیٹیو ہے۔ 23 مئی کو سیٹرن ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ موسٹلی پلانٹس کے لیے وہ ڈائریکٹ فارم میں اچھی پرفارمنسز دے رہا تھا، بٹ آپ کے لیے کیونکہ وہ 6th اینگل پر تھا تو آپ کے لیے وہ منفی اینگل تھا۔ مطلب سیٹرن جب 6th اینگل پر ڈائریکٹ تھا تو وہ ہیلتھ تھریٹس کریٹ کر رہا تھا، اور اس ہیلتھ تھریٹ کی وجہ سے آپ کا اسٹیمنا ڈاؤن ہونا، ایج امپیکٹس کا آنا، ڈیزیزو بیہیویئر، لیتھارجک کنڈیشنز، یہ ایسی سچویشنز بن رہی تھیں۔ کچھ اچھی اسٹرانگ ایج گروپ کے ورگوز تھے، انہیں زیادہ پرابلم نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ بیہائنڈ دا اسکرین کچھ نہ کچھ پنچنگ ضرور کرے جا رہا تھا۔ بٹ 23 مئی کو یہ پنچنگ کرنے والا پلانٹ، یہ ٹربل میکر پلانٹ اب خود ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ بائی رولز آف اسٹرالوجی اس کی ریٹروگریشن 4 مہینے تقریباً چلے گی، تقریباً 10 اکتوبر کو یہ فنش ہوگا۔ تو جتنے دن یہ اب ریٹروگریڈ رہے گا وہ آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیز ہیں فار یور ہیلتھ، فار یور مائنڈ ابیلٹیز، فار یور اسٹیمنا اینڈ فار یور آرگن پرفارمنسز۔ تو دیٹ مینز یہ دوسرا ایونٹ ہے جو آپ کے لیے پازیٹیو ہوا۔ ایک تیسرا ایونٹ ہے جو 26 مئی کو ہوگا۔ یہ آپ کے لیے ایک ٹائم ٹیسٹ ہے، اس کی وجہ سے آپ کا موڈ تھوڑا سوئنگ ہوگا، اینڈ یہ چاند گرہن ہے۔ 26 مئی کو چاند گرہن ہوگا، فل مون ہوگا 26 مئی کو، آپ کے 4th اینگل پر ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا انکمفرٹیبل موڈ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اگلے 1 آدھ ہفتے کے لیے۔ چاند گرہن ہمیشہ نیگیٹو امپیکٹس لاتا ہے، اس کی وجہ سے ریلیشن شپ کے اوپر تھوڑے نیگیٹو اثرات آتے ہیں، آپ کو خود بھی انکمفرٹیبل فیلنگز آتی ہیں، اریٹیٹنگ بیہیویئر، اینگر فٹس، جلد بازی، اینڈ لانگ وہ کیا کہتے ہیں بہت لمبا سوچنا، اینڈ شیخ چلی والے پلاؤ پکانا، زیادہ سوچتے رہنا، عملی اقدامات کم کرنا، دیز آر دا پاسبلٹی، بٹ آئی ہوپ آپ اسے مینیج کر جائیں گے۔ اینڈ لاسٹ ایونٹ جو کسی حد تک آپ کے لیے ٹربل میکر تھا بٹ وہ اب سالو ہو جائے گا، اس کی ٹیکنیکل خبر سناتا ہوں۔ 28 مئی کو تقریباً جس ہفتے کی یہ ویڈیو ہے اس کے آخر پر جا کر مرکری آپ کا رولنگ پلانٹ بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ یہ 3 ایونٹ تھے، بلکہ 4، سورج کا 10th اینگل پر آنا، سیٹرن کا ریٹروگریڈ ہونا، چاند کو گرہن لگنا، اینڈ مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا۔ مرکری آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، جب وہ ریٹروگریڈ ہوگا تو ایز یو نو وہ اس کی کمزور حالت ہے، تو جو فیسلٹی آپ کو اپنے رولنگ پلانٹ کی وجہ سے ملتی ہے، جیسے کانسنٹریشن، جیسے پرسنالٹی اٹریکشنز، جیسے مائنڈ اسکلز، جیسے آپ کی ڈاکومنٹیشن ابیلٹی، ووکل اسکلز، میجیکل امپیکٹ، ڈیپ ڈائگنوسز، یہ سب چیزیں اب کچھ ہفتوں کے لیے رکیں گی، بظاہر رکیں گی، اینڈ رولز یہی کہتے ہیں کہ مرکری اگر ریٹروگریڈ ہو جائے تو یہ چیزیں رکا کرتی ہیں۔ بٹ دس از مائی انڈیویژول اینڈ پروفیشنل اسٹیٹمنٹ
کہ جس ہاؤس میں مرکری ریٹروگریڈ ہونے لگا ہے اسی ہاؤس میں سورج آ کر مرکری کی ریٹروگریشن کی کمی کو پورا کر دے گا. وہ 20 تاریخ سے آپ کے 11th اینگل، آپ کے 10th اینگل پر ہی ہے، اینڈ مرکری 10th اینگل میں ریٹروگریڈ ہوگا. یہ آپ کا ذاتی، یہ آپ کے رولنگ پلانٹ کا ذاتی گھر تھا. جب کوئی پلانٹ ڈائریکٹ اپنے ہی گھر میں ہو اور ریٹروگریڈ بھی اپنے ہی گھر میں ہو تو اس کا امپیکٹ بہت سیویئر نہیں ہوا کرتا. اینڈ پھر سورج بھی اینڈ وینس بھی اسی جگہ پر ہو تو کافی حد تک آپ کو چیزیں سپورٹیو مل جائیں گی. لیکن اس کے باوجود موڈ کا سوئنگ ہونا، اس کے باوجود بد احتیاطی نہ کی جائے، وربل ڈیسیجنز نہ لیے جائیں، اس کے باوجود اپنے کیریئر میں اپنی جو مومنٹم ہے کامیابیوں کا اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اسے سسٹین کرنے کے لیے ایکسٹرا ایفرٹس کیے جائیں. اس کے باوجود اپنے مائنڈ کو پریزنٹ رکھنے کے لیے، اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ رکھنے کے لیے ایکسٹرا ریہرسلز کی جائیں، ایکسٹرا ایفرٹس کی جائیں تو ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی. اگر آپ بہت سٹرونگ ورگوز ہیں، آپ کی لیڈرشپ کوالٹی اچھی ہے، آپ کا ٹائم بھی اچھا چل رہا ہے، آپ کے ریسورسز بھی پاورفل ہیں، اینڈ آپ کی رسپیکٹ بھی ہے، فیس ویلیو بھی ہے، اینڈ یو آر لوڈڈ ورگو، تو پھر اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں. بٹ اگر آپ ایک ایسے ورگو ہیں، میل ہوں یا فیمیل، کہ آپ کو اکثر ہی کوئی چیز پرفارم کرنے میں ایشوز ہوتے ہیں، چاہے وہ رشتے پرفارم کرنا ہو، ایگزامز پرفارم کرنا ہو، بزنس پرفارم کرنا ہو، کوئی کمپٹیشن پرفارم کرنا ہو، کہیں اپنا نظریہ یا اپنی بات ایکسپلین کرنی ہو، اور آپ کو پرابلمز ہوتی ہوں، تو دین یو آر اے سینسٹیو ورگو. اگر آپ سینسٹیو ورگو ہیں تو پھر یہ جو ایونٹس ہیں یہ آپ کو کچھ ٹربلز دے سکتے ہیں. گرہن کا ہونا، اینڈ یہاں یہ بات بھی اگنور نہیں کی جا سکتی کہ چاند گرہن کے فوراً 14 دن کے بعد یا 2 ہفتوں یا 3 ہفتوں کے اندر سورج گرہن بھی ہوا کرتا ہے. وہ الگ سے آپ کی پرابلمز کی وجہ بن سکتا ہے. تو آپ کو اگلے کچھ دنوں تک کے لیے اپنی صلاحیتوں پر ڈیپینڈ کرنا ہوگا. وہ نیچرل فیسلٹیز جو ہمیں مفت میں بہار کی شکل میں مل رہی تھی وہ کچھ عرصے تک کے لیے اب ڈمپی بمپی سی ہے. کہیں چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، جیسے سیٹرن کا آپ کی فیور میں ہونا اچھا ہے، سورج کا آپ کے 10th اینگل پر آنا اچھا ہے، وینس کا 10th اینگل پر ہونا اچھا ہے. بٹ مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا تھوڑا سا ٹربل دے سکتا ہے، چاند گرہن تھوڑا سا ٹربل دے سکتا ہے، پھر کچھ ہفتوں کے بعد سورج گرہن ہونا کچھ ٹربل دے سکتا ہے. تو آپ کو تھوڑا سا احتیاط برتنا چاہیے. ان احتیاطوں میں جو ورگوز ہیں، اگر کوئی ہاؤس وائف ہے تو اس کا کرائٹیریا اپنی فیملی ہے، وہ ان کے ساتھ اپنے ایجنڈاز کو، اپنی رسپانسبلٹیز کو نبھانے میں احتیاط برتے. اگر کوئی ورگو بزنس مین ہے اور ایک بگ امپلائمنٹ شپ ہے ان کے پاس، تو انہیں وہاں پر دھیان سے اقدامات کرنے چاہیے، نہیں تو اپریشیٹڈ ڈیسیجنز آپ کی مخالفت میں جا سکتے ہیں جو بعد میں آپ کو ریگریٹس دیں گے. اینڈ یہ بات جیسے میں نے ریٹروگریشن آف جوپیٹر پر الگ ایک ویڈیو بنائی ہے، اینڈ چاند گرہن پر بھی ایک الگ ویڈیو بنائی ہے، وہ نیچے ڈسکرپشن میں ان کے لنکس ہوں گے، آپ دیکھ لیجیے گا ایک نظر. یہ حکومتوں کے لیے بھی مشکل ٹائم ہوگا، ایٹماسفیئر کے لیے ٹربل میکنگ، انڈیویجولز کے لیے. تو یہ ایک ایسا ٹائم ہے جسے ہم پچھلے کئی سالوں سے نوٹس کرتے آ رہے ہیں کہ جب یہ ریٹروگریشن سیزنز آتے ہیں تو عمومی طور پر انکمفرٹیبل مائنڈ، انکمفرٹیبل ڈیسیجنز، نان پروفٹیبل اقدامات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ انہیں ان چیزوں کو نالج رکھتے ہوئے، احتیاط برتتے ہوئے، ریمیڈیز پرفارم کرتے ہوئے صحیح گزر گئے تو دیٹ مینز آپ کو ٹائم کی انفارمیشن تھی اور آپ اپنے آپ میں پروو کر دیا کہ آپ ایک اسٹرانگ ورگوز ہیں. بٹ اگر کچھ ویکنیسز کا سامنا کرنا پڑے تو سورج شمس از اے آئیڈیل سپورٹ، از اے ٹول آف سکسیس، از اے ویپن آف ریپیئرنگ. آپ سورج شمس 5 دفعہ ایک دن میں پڑھیے. ایز اے ورگو روبی پہننا، اوپل پہننا، پرلز پہننا، یہ آپ کے لیے ایسے سٹونز ہیں جو آپ کے لیے فرینڈلی ریڈیشن پروڈیوس کریں گے اور ان تینوں ایونٹس کو کور کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ کو اگلے کچھ دنوں میں بڑے ڈیسیجنز لینے ہیں اور آپ کو یہ بات کلیئر کرنی ہے کہ آر یو آ اسٹرانگ ورگو آر آ ویک ورگو، تو دین آپ کے پاس ایک ہی میتھڈ آف ڈائگنوسس ہے، دیٹ از یور برتھ چارٹ. اور برتھ چارٹ سے یہ بات ڈیفائن ہو جائے گی کہ آپ کتنے پانی میں. اگر برتھ چارٹ کیلکولیشنز کروانا چاہیں تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی کیلکولیشنز کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ ورگوز وہ فری فورم نہیں ہے، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. جتنی اس وقت ٹائم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں جتنی تیزی سے، اتنی ہی تیزی سے اگر اپنے مائنڈ کو آپ چلائیں، اپنے پلانز کو آپ کریں، اپنے رشتوں کو آپ سنبھالیں تو کوئی ٹربل نہیں ہے. آپ ٹھیک اپنی کامیابیوں کے تسلسل کو مینٹین کر کے چل سکتے. بٹ اگر آپ پہلے ہی وقت کو توجہ نہیں دیتے،
اکثر ہی الجھ جاتے ہیں، ذرا سی خزاں آتی ہے نقصان کر بیٹھتے ہیں، ذرا سی خزاں آتی ہیں ناراضگیاں کر بیٹھتے ہیں، ذرا سی خزاں آتی ہے آپ اپنی رسپیکٹ کھو دیتے ہیں، ذرا سی خزاں آتی ہے تو آپ اپنے روٹین، اپنی ڈسپلن، اپنے کنٹرولز کھو دیتے ہیں۔ تو دیٹ مینز کہ پھر آپ کو اپنی خزاں کا کوئی تدارک کر لینا چاہیے، کیونکہ وقت کا بدل کر آنا یہ تو رب کی ربوبیت ہے، دن اور رات کا آنا اس میں نشانیاں ہیں، اچھے اور برے ٹائم کی، رب کی طاقت کی، ایک دم سے عروج، ایک دم سے زوال، ایک روشن چیز کا ایک دم سے گرہن لگ جانا، ایک بہترین بہار کا ایک دم سے خزاں میں بدل جانا، یہ سب رب کی طرف سے، انسان یہ نہیں کر رہا، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی انڈیویجول۔ سو رب تعالیٰ کی یہ مرضیاں یا رب تعالیٰ کے یہ قوانین ہمیں سمجھ کر ان کے ساتھ چلنا ہے۔ نیچر ہمارے ساتھ نہیں چلے گی، میں اپنی مرضی سے دن طلوع نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی سے رات طلوع نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ 2-4-10 لوگ مل کر بھی اگر چاہیں، 2-4-10 ممالک مل کر چاہیں کہ ہم رات اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو چیزیں نیچر کر رہی ہوگی ہمیں ان قوانین کو سمجھ کر ان کے ساتھ خود پرفارم کرنا ہوگا۔ ریٹروگریشن آف سیٹرن کو ہم نہیں روک سکتے، بٹ جب وہ ریٹروگریشن آف سیٹرن آئے وہ کیا امپیکٹس دے سکتی ہے اس کو سمجھا جائے اور اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جایا جائے۔ یہی طریقہ چلتا آ رہا ہے پچھلے کئی 100 سالوں سے۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی اور ان باتوں کو فالو کر کے آپ اپنے ٹائم سے بھرپور ریوارڈز حاصل کر پائیں گے۔ میں نے اپنے ٹپیکل انداز سے ان سب ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کی ورگوز، پھر بھی اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا، میں اگلی ویڈیوز میں اسے مزید ڈیفائن یا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی۔ میری 2 درخواستیں انہیں مت بھولیے گا۔ اگر میری یہ کوششیں، میری ریسرچز، میرا بر وقت آپ کو سولر ایونٹس کا بیان کرنا پسند آ رہا ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ورگوز۔ آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کی یہ جو سبسکرپشن والی محبت ہے ورگوز، یہی ہمیں اس وقت نمبر 1 بنائے ہوئے ہے پاکستان میں آسٹرولوجیکل فورم پہ۔ سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان۔